अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अल्लाह मियाँ ने भी ये कहा कि अगर हमने ये सब इंटरटेनमेंट के लिए करना होता तो हम कुछ और कर लेते। अल्लाह तो नहीं कर सकता था इंटरटेनमेंट का कोई काम, लेकिन एक हमें समझाने के लिए ये नहीं करते कि हम इतनी बड़ी कायनात देखो, उसकी वसातें देखो, साइंसदान हैरान है जितना आगे जाते हैं कायनात बड़ी से। पहले समझा जाता था कहकशां, एक कहकशां है, फिर पता चला और एक कहकशां में लाखों करोड़ों चांद सितारे सूरज ऐसे जैसे रेत के जर्रे। फिर पता चला जी ऐसी तो अरबों खरबों कहकशाएं हैं और वो सब आपस में क्या हैं, मरबूत हैं। फिर पता चला जी एक और इस तरह का निजाम है, फिर एक और इस तरह, पता नहीं ये खत्म ही नहीं होके दे रही कायनात, खत्म ही नहीं होके दे रही। इतनी बड़ी कायनात, उसमें एक छोटी सी जर्रे बराबर जमीन, लेकिन उसमें इंसान को अपनी कुदरत का ऐसा शाहकार बना के कहा कि सारी किसके लिए है। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी कायनात हमारे लिए मुसख्खर करने की क्या जरूरत थी, इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत थी, हम तो इतने से कीड़े मकोड़ों की तरह भी नहीं है इस कायनात में। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जो काम मैंने लगाया है ना, वो काम बहुत ऊंचा काम है। वो काम क्या है? आजमाइश। कौन अच्छा बन के आता है और कौन बुरा बन के आता है। अच्छे को ऐसी कामयाबी मिलेगी जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी के दिल में उसका वहम गुजरा, और बुरे को ऐसी नाकामी मिलेगी जो ना किसी कान ने सुनी, ना किसी आंख ने देखी। तो मेरे भाई, या तो कुछ भी नहीं है या फिर अल्लाह की बातें क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए अब दो नजरियों में बहुत ज्यादा टकराव है, क्योंकि एक थ्योरी ऐसी है जो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री बना रही है। वो थ्योरी है गोरे की कि कोई का आखिरत बाखरत कुछ नहीं है, तब मौलवियों की बातें। वो आपको क्या कर रही है? बिल्कुल टेंशन फ्री। अब्बा ओल्ड हाउस, अब्बा है ही नहीं, अब्बा बाबा उनके यहाँ तो अब्बा ही नहीं है ना भाई। इतना टेंशन फ्री कि अब्बा तो जब शादी होगी तो अब्बा होंगे ना, बगैर शादी के पैदा हो गए तो अब्बा होते भी हैं, नहीं भी होते, ये भी टेंशन नहीं लेनी। बस साइंसी तरक्की करो, आप चीज़ें ईजाद करो, बम बम फाड़ो, मरीजों का इलाज करो, शुगर की मेडिसिन ईजाद हो गई, कोरोना की वैक्सीन ईजाद हो गई, लाइफ को एंजॉय करो, पैसे कमाओ और मर के चले जाओ। वो अलग बात है, एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फितरत से बगावत कर ली ना। दूसरा भाई, पैगंबरों की दावत है जो कुरान बार बार कह रहा है, एक ही बात कर रहा है, अलिफ लाम मीम से लेके अब तक जो मैंने समझा है ना, वो एक ही बात कर रहा है। आखिरत है, मौत के बाद जिंदगी है, इस कायनात को मैंने पैदा किया है, खुद ब खुद पैदा नहीं हुई है। कभी क्या मिसाल है, कभी क्या मिसाल है, कभी जानवरों की मिसाल है, कभी जनाब घोड़े की मिसाल, कभी खच्चर की मिसाल, कभी गाय भैंसों की मिसाल, कभी अनार की मिसाल, कभी अंगूर की मिसाल। कोई मिसाल अल्लाह ने कुरान में छोड़, मक्खी और मच्छर की मिसाल, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़ा, अल्लाह मच्छर की मिसाल बयान करते हुए शर्माता नहीं है। शर्म उस चीज़ पे आती है जो घटिया चीज़ की मिसाल दी जाए। अल्लाह कहते हैं ये मच्छर देखने में घटिया लगता है, लेकिन ज़रा इस पे रिसर्च करो तो तुम कहोगे जिसने बनाया है वो बड़ा साहिब कमाल है। आपको पता है मच्छर के इतने से सर में 100 आंखें होती हैं, 100 डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं। एक डिजिटल कैमरा खुद नहीं बन सकता, इतनी सी खोपड़ी में 100 कैमरे कैसे फिट हो गए? ये इर्तिका के नतीजे में इवॉल्व होके नहीं हुए, ये एक डिजिटल कैमरा इवॉल्व होके वजूद में आया अब तक? अबे कहीं वो पड़ा हुआ था प्लास्टिक और लोहा शोहा पड़ा हुआ था और रेत पड़ी हुई थी तो पिघल पुगल के ना करोड़ों खरबों साल में कैमरा वजूद में आ गया। कभी कहा साइंसदान ने ऐसी कोई फेंकी? यार अभी तुम हंस रहे हो, जब ये यूनिवर्सिटी में जब कोई प्रोफेसर फेंक रहा होता है तो तुम्हें उस वक्त हंसी नहीं आती। यूनिवर्सिटी में जो मुल्हिद प्रोफेसर हैं वो डार्विन के नजरिया बड़ी संजीदगी से पढ़ाते हैं ना। कभी किसी को हंसता हुआ देखा आपने वहां पे? क्यों? आप पे एक जादू होता है यार, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन वही प्रोफेसर अगर ये कह दे कि ये जो डिजिटल कैमरा है, आप पूछें सर ये कैसे वजूद में आया, तो भाई ऐसे वजूद में आया कि वंस अपॉन अ टाइम एक रेत पिघली थी, खरबों साल में ना पिघल के शीशा बन गई, फिर तूफान आते रहे दुनिया में तो वो शीशा जुड़, लेंस यूं करके आके आपस में जुड़ गए। फिर एक तूफान आया था, खरबों करोड़ों, साइंसदानों के पास सालों की कमी नहीं होती है, जहन में रखना। आप कह दो ना ये एक ऐसे इत्तेफाक हो गया, कहते 20 करोड़ साल में हुआ है, तो 20 करोड़ में तो कुछ भी हो सकता है। 20 करोड़ साल में तो भागी बीवी भी वापस आ सकती है भाई। हम तो लोगों को ये बता रहे होते हैं बेगम भाग गई, हम कहते हैं 1-2 साल में आ जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल आ जाएगी इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाने वाली। नहीं आई तो आप मर जाओगे इस दौरान, तो जरूरत ही नहीं रहेगी आपको।
تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو, آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا, وہ کہ ایسے بن گیا. آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی, آپ بولو گے سر آپ واقعی آر یو سیریس ریئلی سر, آپ نے گٹکا ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغہ ہو گیا ہو آپ کا, چائے نہ ملی ہو آپ کو, بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے, یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ. لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے کھربوں سال میں, ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا, وہ بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے. سر کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو, تم خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے, یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے ہیں نہ ہم نے بنائے, بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹکلی وجود میں آ. اور ڈاروین کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا, آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے, ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے, وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا, وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی, تو جہاں جہاں روشنی لگتی تھی وہ بلیک ہو گئی, جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بے کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کے وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے, خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو, سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ, سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم, یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے, یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے, بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا, آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہے نا. تو باطل نظریات پہ حق کو کیا کرتے ہیں, دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اور حق اس باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے, جیسے کوئی بندہ چپک گیا ہو, آپ جان نہ چھوڑ رہا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اس کو 2 لات مار یا اس کے سر پہ گھونسا لگا اور اس کی کھوپڑی جو ہے نا دماغ باہر نکال دے. کیا مطلب, اسے پنپنے کے قابل مت چھوڑ, اس کو ایسا چھوڑ ہی نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں کا رخ کرے. اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہا ہے خدا کہ میں جب قرآن میں اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اور آخرت کے دلائل بیان کرتا ہوں, یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ حق جا کے باطل کو سمجھانا شروع کرے اور کہے کہ ایکسکیوز می سر, اب حق آ گیا ہے, اب آپ کے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے دلائل ایسے نہیں ہوتے. نقذف بالحق علی الباطل, ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ حق کو اٹھا کے باطل کی کھوپڑی پہ مارا اور اس کے بھیجا نکال دیا باہر. ایسے دلائل نہیں آ رہی سمجھ میں, تو پھر جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. ایسے دلائل ہیں قرآن کے کہ اٹھا کے, وہ ایک ملحد پھینک رہا تھا لمبی لمبی کہ ضروری نہیں ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا, ہو سکتا ہے کوئی اور سیارہ ہو جہاں کوئی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوں, پورا سیٹ اپ چلا رہے ہوں. ابے وہ سائنسدان کس نے بنائے پھر, کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے, جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے, کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی, پھر زنا چھوڑنا پڑے گا, پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا, پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکوٰۃ دینی پڑے گی, صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے, بہت کچھ ہے آگے. تو جیسے پوری شریعت کی ایک تفصیل ہے, تو انسان نے بہترین راستہ تیار کیا, نکالا کہ یار اللہ کو ڈکشنری سے نکالو اور لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. پھر کوئی چھٹا لگا رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, کوئی بوتلیں پی رہا ہے, بالآخر مرتا بے سکونی میں ہی ہے. میں نے خدا کی قسم دونوں طبقوں کو دیکھا ہے, لبرل لوگوں میں بھی میں رہا ہوں, مولویوں میں بھی.
آپ مولویوں کو جتنا مرضی بلا کہو نا, میں نے ٹینشن فری مولوی ہی دیکھے ہیں, ٹینشن دیتے بہت ہیں, فتوا لگا کے نا یہ دار اسلام سے خارج, ٹانگیں چوڑی کرو, پتلی کرو, اگلے کے پاس جاؤ گے رفع الدین کرو, کہہ کہ رفع الدین نہیں کرو. ٹینشن کیا کر رہے ہیں, پارسل, خود نہیں لیتے ٹینشن. لوگ تھک جاتے ہیں نا یار, وہ کہہ رہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے, وہ کہہ رہے یہ ہے, یہ ٹانگیں ایسے کرو, وہ کہہ رہے ایسے کرو. تو پبلک تو آتی ہے ٹینشن میں, لیکن خود میں نے مولوی کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. خیر یہ اچھی بات نہیں ہے دوسروں کو ٹینشن دینا. خودکشی کا ریشو بتاؤ مولویوں میں نظر آیا کہیں آپ کو؟ حالانکہ تنخواہیں کیا ہوتی ہیں اتنی تھوڑی تھوڑی. میں جب یہاں آیا نا 2007 میں, میری 4,500 تنخواہ تھی یہاں پہ. 2-3 سال تک 4.5 رہی ہے. مجھے بولا بھی نہیں, میں نے کہا یار کچھ خدا کا خوف کرو یار, 4.5 میں تو 2-3 گٹکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. پھر بھی ہم خوش تھے. 2 بیگمیں تھی ہماری. یہ مسجدوں کی تنخواہوں کے حالات ہیں. تنخواہ کے اضافے پر بیان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے یہ اپنے بارے میں کر رہا ہے. تو ایسے حالات ہیں. لیکن یاد رکھو ہر فیلڈ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مولویوں میں جہاں 1 نمبر ہے 2 نمبر بھی ہیں. تو سارے مولوی اچھے نہیں ہوتے. جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر 1, وہ میں بتا دوں کہ وہ اصل میں مولوی ہوتے نہیں ہیں. وہ 2 نمبر لوگ مولویت کا لیبل لگا لیتے ہیں. اس فیلڈ میں کرپشن بھی بہت ہے. مسجدیں بک رہی ہیں باقاعدہ. ابے 5 کروڑ کی تو یہ مسجد لے لے, تو کیا مطلب 5 کروڑ کی کیوں لے رہا ہے اپنے؟ اس کو پتا ہے کہ 5 کروڑ کی مسجد میں پھر جو چندہ آئے گا وہ 6 کروڑ کا آئے گا. وہ ایسے کیلکولیشن چل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے. سب جگہ نہیں لیکن بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو خیال کیا کرو اس میں, صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں اعتماد کر لی کرو. خیر ہم آگے چلتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں, لائک کریں اینڈ شیئر کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.